شادی کی طلاق دی، شادی کی طلاق دی، یہ سیٹ اپ چلتا ہے۔ شاہی خاندان کے جو لوگ ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ، دبئی کے شیخ، ابو ظہبی کے شیخ، ان کی بہت شادیاں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے طلاق کا پہلے سے ایگریمنٹ ہو، اس ایگریمنٹ کے ساتھ کسی سے نکاح کرنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ باقاعدہ پہلے سے معاہدہ، جیسے حلالے میں ہوتا ہے، یہ حرام ہے، چاہے حلالہ ہو یا ویسے ہی شادی ہو رہی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ نکاح کریں، دل میں نیت یہ ہو کہ جب اس کو لا رہا ہوں گھر میں تو ہمیشہ کے لیے، باقی نہ بنی طلاق ہو گئی وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ نکاح بالاتفاق جائز ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں رائج ہے، الحمدللہ عربوں میں بھی بہت سارے لوگوں میں اصل یہی اسی کا رواج ہے۔ ایک درمیان کی صورت ہے، وہ صورت درمیان کی یہ ہے کہ نکاح کرے، نیت طلاق کی ہو دل میں کہ شادی کر رہا ہوں میں لیکن رکھوں گا نہیں، تھوڑے دن کے بعد فارغ کر دوں گا، دل میں یہ نیت ہے۔ اور یہ اس وقت کرتا ہے انسان جب کہیں کسی دوسرے ملک میں آپ گئے، کسی کو خطرہ ہے زنا کا کہ بھئی میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ عرب لوگ جو کرتے ہیں وہ اس صورت میں کرتے ہیں، جو عربوں میں جو رواج ہے نا، دولت بہت ہے، باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ اگر اس کو کہہ دیں کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا، یہ نکاح غلط ہو جائے گا، تو اسے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں نیت ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، جب اس سے نکاح کیا، دل میں نیت ہے کہ چھوڑ دوں گا، امریکہ رہے جتنے دن تک زنا سے بچے رہے اور بیوی کے پاس جاتے رہے، جب واپسی کا ارادہ ہوا فارغ کیا، طلاق دے دیا، واپس آ گئے اور مہر پکڑا دیا اس کو۔ یہ جو سچویشن ہے یہ درمیان کی صورتحال ہے۔ آج کل اسی سے ملتا جلتا عربوں میں ایک نکاح چل پڑا ہے، نکاح مسیار۔ اس میں یہ ہوتا ہے، میں کوئی آپ کو طریقے نہیں بتا رہا کہ آپ بھی یہ شروع کرتے ہیں حرکتیں، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے، میں اس کی فقہی جو ہے نا وہ حیثیت ابھی بعد میں بیان کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فقہی حیثیت، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، ابھی بتا رہا ہوں تاکہ قرآن کی آیت کی مکمل تشریح ہو جائے کہ قرآن نے کس کو حرام قرار دیا اور کس کو حلال قرار دیا۔ تو اسی سے ملتی جلتی ایک کیفیت، ایک نکاح کی ایک صورت ہے عربوں میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک عورت کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر مر گیا، وہ عورت ہونے والی ہے بوڑھی، یا یہ کہ جوان ہے لیکن اسے اب پتہ ہے کہ مجھ سے نکاح کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی جو بھی کرے گا تو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے بیوی کا، تو لوگ خرچوں سے بچتے ہیں، ایک بات۔ نمبر دو، باریاں لگ جاتی ہیں، شادی شدہ آدمی تو بیوہ سے تو شادی شدہ آدمی ہی کرے گا نا، کمارا تو کرتا نہیں۔ شادی شدہ اگر بیوہ سے کرے گا تو باریاں دینی پڑیں گی، چھپ کے، پہلی بیوی سے چھپ کے تو کر نہیں سکتا یہ کام، کیونکہ بیوی کہے گی ہر دوسرے دن پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتے ہیں آپ۔ ایک دفعہ آدمی مدنی مسجد جاتا ہے، ایک دفعہ آدمی سہروزے پہ چلا جاتا ہے، 4 مہینے بھی لگا لیے، سال بھی لگا لیا، بات ہو گئی بھائی۔ اور ادھر مولوی صاحب سے سنا ہوا ہے کہ عدل، بیویوں میں عدل ضروری ہے، عدل نہیں کیا، حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہ امراتان فلم یعدل بینہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا، گرا ہوا ہوگا، جس نے 2 بیویوں میں برابری نہیں کی۔ تو اب ان خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ مرد دوسری شادی سے ڈرتے کیوں ہیں، برابری کرنی پڑے گی، پیسے دینے پڑیں گے، تو اب پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کے پاس پیسہ مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں خواتین کے لیے جاب آسان ہے، تعلیم کے میدان اور ملازمتیں۔ آدمی اگر 10,000 کما رہا ہے تو بیوی اس کی 50,000 کما رہی ہے، کہ تم کیا کھلاؤ گے، میں تمہیں کھلاتی ہوں، وہ بیچارہ خود بیوی سے لے کے کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے طلاق کا ریشو بھی سعودی عرب میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یہ غیر فطری نظام ہے نا، نیچرل نظام نہیں ہے یہ، اور یہ سارا یورپ کروا رہا ہے، امریکہ
کہ بھئی خواتین کو بہت آگے لاؤ تعلیم میں، اور ملالہ دیکھیں نا کتنی مقبول ہو گئی ہے دنیا میں. اگر یہ کام مرد کرتا نا جو ملالہ نے کیا ہے، وہ ایک اسکول میں بھی انعام نہیں ملتا اس کو، پوری دنیا کے نوبل انعام، اور یہ تو دور کی بات رہی. سوات کا جو اسکول ہے نا کوہاٹ کا، اس کا پرنسپل اسے 5 روپے بھی نہ دیتا کہ اس نے اتنے مضامین لکھے ہیں، تحقیقی مقالے لکھے ہیں. لیکن چونکہ عورت ہے اور باتیں بھی اسی قسم کی کر رہی ہے، تو اس کو دنیا نے سر پہ بٹھا لیا، اور نوبل انعام اور وہ انعاموں کی جتنی قسمیں پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں، ساری قسمیں اکیلی ملالہ کو ملی. دنیا میں واحد خاتون ہے جس کے سر میں گولی لگی اور اللہ نے اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرمایا. بہرحال یہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو کیا ہے کہ خواتین کو تعلیم کے شعبوں میں آگے سے آگے لے کے جاؤ، یہ زیادہ کمائیں، شوہر کم کمائیں. اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ گھروں کا جو ماحول ہے نا، جو نیچرل ماحول ہے، القیم، مرد ہے قیم، نگہبان، پالنے والا، رکھوالا، تو وہ رکھوالا نہیں، وہ پلنے والا بن جائے گا. وہ پلے گا، گھر داماد بنے گا. تو سعودی عرب میں اسی قسم کا سیٹ اپ چلنے لگا ہے، طلاقوں کا ریشو. تو وہاں کیا ہوا، سعودی عرب میں جب یہ سیٹ اپ چلا نا کہ عورتیں زیادہ کما رہی ہیں، مرد کم کما رہے ہیں. پھر دوسرا سعودی عرب میں نقصان یہ ہوا، تعدد زوجات، ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج کم ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ وہاں بھی وہی عیاشی جب جہاں آئے گی تو نکاح تو ختم ہوگا نا وہاں پہ. کہیں ٹینشن ہے بیویاں پالنا تو چھوڑو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج سے 8 سال پہلے کی رپورٹ بتا رہا ہوں، بلکہ 10 سال پہلے کی، کہ صرف مکہ اور مدینہ میں 15 لاکھ عورتیں ہیں جن کی عمریں نکل گئیں، جو کنواری ہیں مگر عمریں نکل گئی، ان کی شادی کی عمریں ان کی ختم ہو گئی. یہ 10 سال پہلے کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ رپورٹ اس سے بھی زیادہ، حالانکہ وہاں آبادی اتنی نہیں ہے، 15 لاکھ اس علاقے میں بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، جبکہ وہاں 2-3 شادیوں کا کسی حد تک رواج بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جتنا رواج ہونا چاہیے اتنا نہیں. تو جب ادھر 15 لاکھ ہے تو سوچ لو کراچی میں کتنی ہوں گی جہاں رواج ایک کا بھی نہیں ہے. ایک کا بھی اگر ہے تو وہ بھی 40 سال میں جا کے ہوتی ہے شادی. تو اسی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، ادھر یہی باتیں گھماتا رہتے بیٹھ کے. کیا کروں، آ رہی ہے یہی باتیں، قرآن کا موضوع ہے تو ایک چیز کی حقیقی وجہ تو بیان کروں گا نا. وہ آج کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کسی شخص نے، کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے. میں نے کہا اتنی ہونی چاہیے، 1 مشت ہونی چاہیے. کہنے لگے سعودی عرب میں تو، میرے ابا کہتے ہیں سعودی عرب میں تو داڑھی کے بغیر بھی امام ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ابا، اپنے ابا کو بتائیں کہ سعودی عرب میں داڑھی کے بغیر امام ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے. کہہ رہے میں نے اپنے ابا کو کہا تھا، تو ابا نے کہا تجھے کس نے کہا کہ داڑھی ضروری ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب ہے نا ہماری مسجد کے امام، انہوں نے کہا. تو ابا کا تبصرہ سنیں. ابا کہتا ہے اس کو 2 شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے؟ یہ ان کے ابا کا تبصرہ ہے. ابھی اس کو 2 شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے؟ تو بدنام ہو رہے ہیں بھائی. مسئلہ ہی نہیں پوچھ رہا ہم سے کہ اس کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے. تو میں نے کہا جن کو کہہ رہے ہیں نا جن کی تو بغیر داڑھی والے، وہ 4 کی بات کرتے ہیں. سعودی عرب میں جا کے دیکھو، ہم تو پھر بھی 2 پہ لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور بھی اس قسم کے تبصرے میں بہت سنتا رہتا ہوں. خیر، لیکن چونکہ یہ قرآن کا موضوع یہی، آیتیں یہی آ رہی ہیں، اس لیے اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ یہ گڑبڑیں پیدا کیوں ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں جتنا رواج ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں، کم رواج ہے، جس کی وجہ سے مکہ میں اور مدینہ میں 15 لاکھ عورتیں ہیں. 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہوتا نا، کیونکہ ہمارا معاشرہ من حیث القوم دین سے دور ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا کیا، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں تو اس کا کوئی حل ہے ہی. یہ کہ ہونے دو، کیا ہے، لوگ جا رہے ہیں زنا کی طرف آہستہ آہستہ. زنا معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ لڑکی جوان گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے، لڑکا شادی کر نہیں رہا، زنا ہو رہا ہے. لیکن ان کے دل میں چونکہ من حیث القوم، بہرحال وہ عرب ہے، قرآن کی وعیدیں سنتے ہیں، زنا پر کیا ہے، تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل قسم کا راستہ نکالا ہے. یہ ٹیکنیکل راستہ نکالا کہ بھائی عورت کہتی ہے کہ لوگ شادی مجھ سے کیوں نہیں کر رہے، خرچہ اٹھانا پڑے گا، باریاں
تو وہ کیا کہتی ہے کہ مجھے صرف شوہر چاہیے، نہ مجھے پیسے چاہیے، نہ مجھے باریاں، میں نے پہلے سے ایڈوانس میں باریاں بھی معاف کر دی اور خرچہ بھی معاف کر دی، صرف حلال جو ہے نا جنسی تسکین، زنا سے میرے قدم بچ جائیں، زنا نہ کروں میں۔ تو مرد بھی کہتا ہے کہ جب نکاح کا ایسا ایک بہترین راستہ مل گیا کہ نہ خرچہ دینا پڑے گا اور نہ یہ اولاد کا مطالبہ کرے گی، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ مجھے اولاد چاہیے، کیونکہ اولاد ہوتی ہے تو آدمی پھنس جاتا ہے نا اس بچے کی خاطر، پھر اس کو بیوی کو رکھنا پڑے گا، وہ پہلے کہہ دیتے نہیں انہیں اولاد چاہیے نا، اور مرد بھی اسی تلاش میں ہوتا ہے بھئی ایسی کوئی شادی مل جائے جس میں صرف خواہش نفس پوری ہو، وہ بھی شادی زنا نہ ہو، کیونکہ زنا سے وہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو زنا سے ڈرتے ہیں، وہی زنا پر تو 100 کوڑے ہیں اور وعید ہیں اور جہنم کی آگ۔ تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل قسم کا راستہ نکالا، اس کو نکاح مسیار سے تعبیر کیا جاتا ہے، ساری باریاں معاف، زندگی گزارو۔ مرد کی سمجھ میں جب آیا کہ بھائی دل بھر گیا ہے، چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے۔ ارینج میرج ہوتی نہیں ہے، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا، 2-4 گواہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، تو چھوڑنا بھی آسان، اس کو لٹا دے تو چھوڑنا بھی آسان۔ ارینج میرج جب ہوتی ہے تو چھوڑتے ہوئے بھی آدمی 100 دفعہ بولتا ہے نا کہ وہ جو مٹھائی کھلائی تھی اور اتنا دھوم دھام سے، وہ آج کل بھابھی کہاں ہے، وہ جو اتنی آپ نے کارڈ بانٹے تھے، اب آدمی کو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ بھابھی نہیں چکے چھوڑ دیا میں نے، تو یار اس وقت تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ تو ارینج میرج ہوتی ہے تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا، ساس بھی انوالو کہ میری بہو مجھ سے رخصت ہو رہی ہے، سسر کہتے ہیں میری بہو کو چھوڑ رہا ہے، بھابیاں، دیور کہتے ہیں ہماری بھابھی گھر کی جو ہے نا وہ گھر میں ایک بہرحال اس کی خدمتیں ہوتی ہیں، کردار ہوتا ہے کہ ہمارا گھر اجڑ جائے گا، تو بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ارینج میرج میں۔ یہ نکاح مسیار کیا، چپڑ میں دو آدمی چل بھائی ہو گیا، بھاگ گیا چھوڑ چھاڑ۔ تو شروع اسی طرح ہوا تھا سعودی عرب میں نکاح مسیار، ہوتے ہوتے پھر یہ 2 نمبر لوگوں کا کام بن گیا، صحیح ہے نا، 2 نمبر قسم کی عورتیں 10-10 آدمیوں سے چھپ چھپا کے شادی کی گئی، 10-10 افراد، تو ایسے کیسز بھی سامنے آنے لگے۔ اب وہاں کے علماء نے کی رائے میں اختلاف ہوا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ سعودی عرب کے علماء میں 2 رائے سامنے آئی کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بھائی نکاح بھی ہو رہا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، عورت اپنے حق خود ہی معاف کر رہی ہے، تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو نکاح رہا ہے نا، سالے نہیں آ رہی بات، شادی ہو رہی ہے تو بیوی ویسے حقوق معاف کر دے، شادی کے بعد پہلے معاف کر دے، اس کی مرضی، اور پہلے طلاق کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو جب ایگریمنٹ نہیں ہے تو مرد کو تو ویسے ہی اختیار ہے نا کہ اگلے دن طلاق دے دے یا نہیں دے، وہ تو رکھے، ساری زندگی رکھے، نہ دے طلاق۔ تو اس لیے جو ظاہری لحاظ سے جنہوں نے دیکھا نا کہ دلیل کے لحاظ سے کوئی ہمارے پاس قرآن و حدیث میں اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ بعض حضرات نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے شریعت کا، خاندان آباد ہونا، نسل بڑھنا، یہ جو بنیادی مقصد ہے یہ مقصد اس میں فوت ہو رہا ہے، انہوں نے اس عنصر کو دیکھا تو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ عرب علماء میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ اس کو ناجائز کہتے تھے، اور یہ جو دوسرے علماء ہیں شیخ بن باز وغیرہ یہ اس کو جائز کہتے تھے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں، تو کچھ ہمارا بھی تجزیہ ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ ہماری بھی تحقیق ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز بذات خود جائز ہوتی ہے فی نفسی ہی، خاص حالات کے پیش نظر، لیکن اس کو نظام کا حصہ بنا لینا جائز نہیں ہوتا۔ ایسا صحابہ کے دور میں ہوتا تھا، کہیں سفر کرنے کے لیے گئے تو زنا سے بچنے کے لیے کہیں شادی کر لی، پھر اس کو طلاق دے دی، مہر دے دیا، واپس آ گئے، صحابہ کرام میں بھی ہوا یہ، لیکن اس سے استدلال کر کے پورے سیٹ اپ کو تبدیل کر دینا۔ صحابہ کرام میں جب ایسے ہوتا تھا کہ نکاح کیا اور طلاق دے دی تو وہ نقصانات نہیں ہوتے تھے جو آج ہمارے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 2 صحابہ کی آپ کو مثالیں دوں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد 70 سے زیادہ شادیاں کی ہیں،
پریشان تو ہوئے ہوں گے آپ لوگ سن کے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آج سبق میں، لیکن بہرحال کتنی باتیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں میں نے اسلام لانے کے بعد کتنی شادیاں کی ہیں؟ 70 سے زیادہ. اور حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے بارے میں کم سے کم روایت جو میری نظر سے گزری 120 شادیوں کی ہے. کتنی؟ اب ظاہر ہے یہ ایسے ہی کی ہوگی کہ طلاق دی، پھر شادی کی، پھر طلاق دی. حضرت حسن کے بارے میں بھائی آپ لوگ یہ کام کرنا نہیں، ابھی میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. آدھا بیان سن کے کوئی آپ کو کسی کو تقاضا ہوا چلا گیا، باقی اگلا سنا ہی نہیں، پھر گھر چلا گیا، ٹھیک ہے نا، پھر یہی کام کر رہے ہیں. جاؤ وہ پھر ریکارڈ قائم کر کے میں نے 80 کی ہیں، ٹھیک ہے نا. پوری بات جو ہے نا جب تک کسی کی نہ سنو درمیان میں نہیں رکا کرو. تو حضرت حسن نے کتنی کی؟ 120. یہاں تک آتا ہے کہ ایک وقت میں 4 نکاح کرتے تھے 4 عورتوں سے. ایک وقت میں 4 کو طلاق دے کے ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے ایک ہی ٹائم پہ نکاح ہوتا تھا ان کا. بہت کثرت سے طلاق کے مرتکب تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. باقی صحابہ نے، حضرت علی جو حضرت حسن کے والد ہیں ان کا ایسا نہیں تھا. وہ 4 ہی ایک وقت میں طلاق نہیں دیتے تھے، وہ برا سمجھتے تھے طلاق کو بہت زیادہ. لیکن حضرت حسن نے بہت کی ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بہت شادیاں، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت کی. تو بعض عرب اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کر کے پھر چھوڑ دینا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں سعودی عرب میں. باہر ملک میں جائیں گے، کسی گوری کو مسلمان کیا، شادی کی اور پھر واپس آ گئے، وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے، طلاق دے کے آ گئے. وہ سمجھ رہی ہے میرے جیون ساتھی زندگی بھر، انہوں نے کہا کہ میں تو زنا سے بچنے کے لیے کی تھی بھائی، اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ایک سعودی عرب کا ایک عرب تھا، وہ ذرا گھٹیا آدمی تھا. اس کا کام یہی تھا، یہاں پاکستان آ کے سروے کرتا، کوئی خوبصورت لڑکی ملتی تو شادی کرتا اس سے، اس کے باپ کو لالچ والچ دے کے لے جاتا، 1 مہینے بعد طلاق دے کے پرواز سے بھیج دیتا پھر کسی اور علاقے میں. تو ایک دفعہ وہ صوبہ سرحد میں ہری پور یا مانسہرہ کے علاقے میں آیا. اس کو کسی نے پہچان لیا اس کو کہ یہ وہی آدمی ہے، یہی کام کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کیا کیا کہ جب اس لڑکی سے شادی کر لی تو جس شخص کو اس کے حالات کا پتا تھا نا کہ یہ اس طرح سے لڑکیوں کو برباد کرتا ہے، تو اس شخص نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ بھائی یہ ایسے کرے گا، لے جائے گا اور ہوٹل میں کچھ راتیں گزار کے طلاق دے کے بھاگ جائے گا، طلاق دے کے اس کو بھاگ جائے گا. تو لڑکی کا باپ پریشان تھا، وہ بڑا مالدار آدمی عرب. تو بہرحال سب نے مل کے کہ بھائی ایسے دشمنی کی، یہ تو طاقتور آدمی ہے، اس کو لارے رپے دے کے نا بلایا. نکاح ہو چکا تھا کہ آؤ ذرا مٹھائی کی محفل ہے، آ جاؤ ذرا، کچھ ہم لوگ کچھ مٹھائی بھی کرتے ہیں، ہمارے ایک خاص رسم ہے. بلایا، کنڈی ونڈی لگائی، اس کے بعد طبیعت سے اس کو سب نے مل کے دھویا ہے. بالکل وہ آب زمزم سے بھی ایسا نہا کے صاف نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے وہاں اس کو. وہ پریشان، مجھے دھو کیوں رہے ہیں، میری ایسی دھلائی، میرے گناہ آج معاف کیوں ہو رہے ہیں اتنے. پھر اس کو دستخط کروائے اور زبان سے بھی کہلوایا طلاق. پھر وہ میرا خیال ہے دوبارہ شاید پاکستان میں نہیں آیا ہوگا، وہ پاکستانیوں کو پتہ چل گیا یہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. تو عرب لوگ کیا، بہت سے عرب، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ جاتے ہیں امریکہ میں شادی کی، اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے اس کو واپس آ گئے. تو اب بہت سے علماء اس کو وہاں بھی جائز کہتے ہیں، بہت سے سعودیہ کے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. جو ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے بھائی، اور جو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے. نکاح کر رہا ہے، طلاق کی شرط تو نہیں لگا رہا نا، نکاح کرنے کے بعد مہر بھی دے رہا ہے اور طلاق کا شریعت نے اس کو اختیار دیا، اگر شریعت کے مطابق دے رہا ہے تو کیا کریں ہم. تو یاد رکھیں اس کے بارے میں جو اصل اصول ہے، ہم صحابہ کرام میں وہ صحابہ جنہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، ہم ان کی زندگی پہ نظر کرتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کے نواسے تھے. تو ہر خاندان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری بچی ایک دفعہ کم از کم ان کے نکاح میں چلی جائے تاکہ ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. یہ حکمت تھی اس میں، کیونکہ سسرالی رشتہ جب ایک دفعہ قائم ہوتا ہے تو طلاق کے بعد بھی قائم رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون آپ کی ساس بن گئی تو آپ اگر اس بیوی کو طلاق دے بھی دیں گے تو ساس بہرحال ساس رہے گی، وہ ہمیشہ کے لیے محرم بن جائے گی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کراتے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ رکھیں گے نہیں،
چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ یہ کیا چار ایک ٹائم پہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں, طلاقیں بھی ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غضبناک ہوئے اپنے بیٹے حضرت حسن پہ کہ کوفہ میں مسجد کے ممبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا یا اہل کوفہ لا تزوجوا الحسن فانہ مطلاق, اے اہل کوفہ حسن سے اپنی بیٹیوں کی شادی مت کیا کرو, یہ طلاق دینے والے آدمی ہیں. تو وہ کوفہ میں ایک شخص حمزان قبیلے کا کھڑا ہوا, اس نے کہا امیر المومنین, اگر حسن ابن علی آپ کے بیٹے حسن خدا کی قسم بعد میں طلاق دے بھی دیں پھر بھی ہم ان کو اپنی بیٹی نکاح میں دیں گے. کیوں؟ ان امہرا کثیفن, یہ مہر دیتے ہیں تو بے پناہ مہر دیتے ہیں. وہ ان انجبا اولد نجیبن, اور جب ان کے بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ بچہ نجیب کا معنی بہت اعلیٰ نسب والا ہوتا ہے. صحیح ہے نا, وہ کس کی, ہماری خاندان میں بچہ کس کے نسب کا پیدا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. تو بے شک طلاق ہو بھی جائے ہمیں طلاق منظور ہے, مگر یہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, نیچے تشریف لے آئے. لیکن حضرت علی کا جو اپنا عمل تھا, حضرت علی کو بھی بہت رشتے آتے تھے, لیکن حضرت علی اپنی 4 بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہیں دیتے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے نکاح کرتے تھے, اس میں بھی ایک وجہ تھی کہ بہت زیادہ مالدار تھے. تو جب وہ طلاق دیتے کسی عورت کو, تو عورت کو طلاق کے بعد جو دھچکا لگتا ہے نا, ایک غم ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, اس کی تلافی کرتے تھے پیسوں کی شکل میں. وہ اتنی زیادہ دولت دیتے تھے کہ عورت اس دولت پہ مطمئن ہو جاتی. یعنی اگر اس زمانے میں کسی عورت کو اتنی دولت دی جائے نا, وہ اپنے شوہر سے بچے چھوڑ کے بھاگ جائے گی, لیکن یہ بچے پکڑو میں جا رہی ہوں. یعنی دولت اتنی دیتے تھے. تو ایسی صورت میں جہاں تلافی ہو رہی ہے, جہاں نقصان نہیں ہو رہا عورت کو, تو ایسے صحابہ کی طرف سے تو یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن عام طور پہ حضرت عمر ہو گئے, جو یہ دولت مند حضرت عمر تو اتنے دے ہی نہیں سکتے تھے نا, پیسے ہی نہیں تھے حضرت عمر کے پاس, پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے, تو ان کے ہاں طلاق کی اتنی کثرت نہیں ہوئی, نہ حضرت عثمان کے نہ حضرت ابو بکر کے. تو ہم دونوں طرف کے صحابہ کے حالات سامنے رکھتے ہیں, تو ہمارے لیے اس بارے میں معتدل رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ معتدل رائے یہ ہے کہ جہاں عورت کو کسی بھی قسم کا دھوکہ ہو رہا ہو وہاں یہ عمل جائز نہیں ہے, بالکل جائز. جیسے کوئی عربی امریکہ گیا, وہاں کسی خاتون سے نکاح کیا, دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. اب اگر اس دل کی حالت سے وہ عورت مطلع ہو جائے تو کیا اس سے شادی کرے گی؟ بالکل بھی نہیں کرے. حضرت حسن کے بارے میں دل کیا سب کو پتا تھا کہ نہیں رکھیں گے, اس سے دھوکہ نہیں تھا. لیکن جب اس طرح سے باہر ملک جا کے آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں, دل میں نیت ہے کہ چھوڑ دوں گا, تو نکاح تو بہرحال ہو جائے گا کیونکہ شرائط پائی جا رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دھوکے کا گناہ ہوگا, منافقت ہے. یہ دل میں کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے. جیسے ایک آدمی کہیں نکاح کا پیغام بھیجے, شو تو یہی ہو رہا ہے کہ بھئی میں گھر بسانے کے لیے, جبکہ دل میں کیا نیت ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ مجھے چونکہ زنا کا خطرہ تھا لہذا فی الحال تو میں نکاح کروں, جب یہ خطرہ ٹل جائے گا تو اس کو چھوڑ کے واپس چلا جاؤں گا. تو ایسے آدمی کو کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ کیونکہ اس طرح سے جب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ تو بیچاری حسرت سے کھڑی رہے گی, حسرت سے کھڑی رہے گی میرے ساتھ ہو کیا گیا. کسی مسلمان عورت کو اس طرح سے اذیت پہنچانا اور اس طرح سے دھوکہ دینا, یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. تو نکاح ہو جانا ایک الگ چیز. نکاح اس لیے ہو گیا کہ گواہ بھی ہیں, طلاق کی شرط بھی نہیں تھی, نکاح تو ہو گیا, مگر یہ عمل دھوکے کے زمرے میں آتا ہے, اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آپ کی بیٹی یا بہن سے کوئی اس نیت سے نکاح کر لے اور آپ کو علم نہ ہو, اگلے دن چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو اسی طرح کسی دوسرے کی بیٹی یا بہن کو اس طرح سے دھوکہ دینا, یہ بھی ہماری شریعت کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کر سکتی. دوسری بات, نکاح مسیار جو سعودی عرب میں رائج ہے, تو وہ بھی کوئی جزوی طور پر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہو کہ آدمی کنگلا ہے اور اس کے پاس زنا سے بھی بچنا چاہتا ہے, عورت مالدار ہے, وہ بھی چاہتی ہے, تو عورت پیشکش کر دے کہ بھئی تم نکاح کر لو, میں خرچہ پانی معاف کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, چلو زنا سے بچ جائیں گے, کسی بھی طرح سے حلال راستے پر آ جائیں. لیکن ایک سسٹم بن گیا
باقاعدہ اشتہارات آ رہے ہیں اخباروں میں نکاح مسیار کے لیے، اس نمبر پہ رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جو نکاح کا پراپر طریقہ ہے، معروف طریقہ ہے، اس طریقے کو لوگ آہستہ آہستہ ترک کر دیں گے. مرد جب کہے گا کہ یار مجھے آسانی سے فری میں میری شادی ہو رہی ہے، تو مجھے کسی ٹینشن کو لا کے گھر میں پالنے کی، اس کے خرچے اٹھانے کی، پھر جمعرات کو جھوٹ بولنے کی کہ مدنی مسجد جا رہا ہوں، پھر فیروزے کا ٹوپی کرانا، اور یہ سارے ٹوپیوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں دے گی. اور میں تو اکثر بتاتا ہوں نا کہ ابا کو تو لوگ بیوقوف بناتے ہیں، میں یہاں تھا ماں وہاں تھا. بیوی کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہے. وہ چہرے کا نور دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہے کہ مدنی مسجد سے آ رہا ہے یا سینما گھر میں فلم دیکھ کے آ رہا ہے. بیوی فوراً پکڑ لیتی ہے. وہ ایک چرسی تھا نا، چرسی ہیروئن کی نہیں بلکہ شرابی گھر آیا، بیوی نے دروازہ کھولا، بیوی سمجھ گئی کہ مسئلہ خراب ہے. کہاں سے آ رہا ہوں؟ مدنی مسجد سے آ رہا ہوں. بیوی سمجھ گئی کہ رات کے 3 بجے. تو آیا اور جناب لیپ ٹاپ کھول کے، بیوی نے کہا یہ کیا کھولا؟ کہہ رہے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا، مجھے ذرا اپنے آفس کا کام ہے. میں نے کہا کمبخت، کہتی ہوں نا ٹھیک ہے نہیں آیا کر، یہ بریف کیس ہے لیپ ٹاپ نہیں. بولتی ہو نا نہیں پیا کر، مدنی مسجد نہیں گیا تھا تو وہ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ رہا ہے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوں. تو یہ جب نکاح مسیار کا اگر رواج ہو جائے گا اشتہاروں کے ذریعے، چھپ چھپا کے شادیاں اس طریقے سے اگر ان کا رواج پڑ جائے گا جیسے عرب میں پڑ رہا ہے، تو میرے بھائی پراپر طریقے سے پھر مرد نکاح نہیں کرے گا. کہ جب اس طرح سے حرام کاریاں ہو جاتی ہیں، لذتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو چھوڑو یہ ارینج میرج کی. تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو نہیں ہوگا، مردوں کے تو مزے ہو جائیں گے، نقصان خواتین کو ہوگا. انہیں باقاعدہ عزت کے ساتھ بیوی بنا کر گھر میں لا کر کھلانا پلانا، ان کی اسے نسل بڑھانا، ان کے بچوں کی تربیت، اور ایک اچھا جو جدید اچھا جو یعنی پاکیزہ خاندانی نظام ہے جو شریعت چاہتی ہے، وہ سارا نظام تل پٹ ہو جائے گا. اس لیے ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ نکاح مسیار کی جو صورت سعودی عرب میں رائج ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. نکاح ہو جائے گا مگر گناہ ہوگا، اس عمل کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تو 3 صورتیں بتا دی نا میں نے. پہلی صورت کیا ہے؟ بال اتفاق جائز، آپ شادی کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. دوسری صورت طلاق کی شرط کے ساتھ یا گھنٹے اور منٹوں کی شرط کے ساتھ کہ بھئی اتنی دیر کا نکاح، یہ متع ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی زنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، زنا کا دوسرا نام ہے یہ. اور تیسری چیز جو نکاح مسیار. چوتھی چیز ایک اور ہے، وہ یہ کہ آپ شادی تو کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، نیت آپ کی یہی ہے کہ بیوی کو گھر میں لے کر آؤں گا میں ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ کی نیت سراسر خواہش پوری کرنی ہے اور کچھ بھی، یعنی صاف لفظ میں کہوں گا مزے کے لیے کر رہے ہیں شادی. تو یاد رکھو یہ بالکل جائز ہے، اس کو غلط کہنا شریعت میں درست نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں 50 سال کی عمر میں بالکل 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس عمر میں ان کو بڑے مزے سوچ رہے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ شریعت پر زیادتی ہے، شریعت کی روشنی میں یہ جائز ہے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ اس بچی پر کے ساتھ تو ظلم ہو گیا. اس کا بہت آسان جواب ہے، وہ بچی یہ ظلم نہ کرنے دیتی، وہ قبول نہ کرتی. جب اس نے قبول کیا ہے تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ نہ کرتی نا. بچی کو شادی سے پہلے یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ ماشاءاللہ 15, 16, 17, 18 سال کی ہیں، آپ 50 سال آدمی سے کیوں کر رہی ہو شادی؟ یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے. اور لڑکی کے باپ کو اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھنا چاہیے، لہذا لڑکی کے باپ کے لیے عام حالات میں یہ فیصلہ غلط ہے. اس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ باپ کو چاہیے کس کا مستقبل دیکھے؟ بیٹی کا. لیکن باپ نے بیٹی کا مستقبل دیکھتے ہوئے اگر اپنی بیٹی اور اس لڑکی کی بھی رضا شامل ہونی چاہیے. باپ کی رائے اس میں صرف کافی نہیں ہے بلکہ رضا بچی کی بھی ہونی چاہیے. اگر اس میں کر دیا ہے تو اس کا مطلب جب باپ بھی راضی ہے بیٹی بھی راضی ہے تو اس کا مطلب ہے اس 50 سالہ میں کوئی اضافی خصوصیت ہوگی، اس کے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تبھی وہ دے رہا ہے، ورنہ آپ کو کیوں نہیں مل گیا، ہمیں کیوں نہیں مل گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے ابھی ہم 50 سال کا نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیوں نہیں ملی. تو ہوتا یہ ہے اس کی بھی 2 صورتیں، ایک غلط اور ایک صحیح. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دیہاتوں میں
کہ باپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے بیٹی کو کسی بوڑھے کے حوالے کر دیتا ہے. یہ تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. بلکہ اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. تو جیسے کیا کرتے ہیں بعض لوگ, پیسے لے لیتے ہیں, لڑکے والوں سے پیسے لے لیے اور اپنی بیٹی اس 80 سالہ بوڑھے کے حوالے کر دیں, اور باپ پیسے لے کے لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. یہ تو بےغیرتی ہے, پرلے درجے کی بے شرمی, کہ اپنے مفاد دیکھ رہا ہے, بیٹی کو اس بوڑھے کے حوالے کر کے اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے. اور بعض دفعہ باپ اور بیٹی, وہ باپ کس کا مفاد سامنے رکھتا ہے؟ بیٹی کا. اس بیٹی کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے نوعمر لڑکی کو زیادہ عمر کے آدمی کے حوالے کر دیتا ہے. تو یاد رکھو پھر شریعت اس میں باپ کے فیصلے کو عوام کی رائے پر ترجیح دیتی ہے. کیوں؟ اور شریعت کہتی ہے اس کا فیصلہ درست ہے, اس بچی کے لیے یہی مفید تھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک نوعمر لڑکی کو اتنی عمر کے آدمی کے حوالے کرنے میں کیا بچی کا مفاد ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہ سوال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نکاح کو شہوت پرستی کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے, نبی کی عمر 50 سال, امی عائشہ کی عمر 9 سال, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 9 سال کی بچی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ اور یہ بہترین فیصلہ تھا یا نہیں تھا اپنی زندگی کا؟ ایک انگریز عورت نے مجھ سے سوال کیا اسکائپ پہ, انگریز عورت نے, اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن چند سوالات ایسے ہیں جن کا مجھے جواب نہیں مل رہا, مجھے اگر ان کا جواب مل جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گی. یہ براہ راست وہ انگلش میں بات کر رہی تھی, ایک ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی, وہ اردو میں ان کی بات کو ٹرانسلیٹ کر رہی تھی. تو میں نے کہا سوال کیا, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں ایک 9 سالہ لڑکی سے شادی کیوں کی؟ یہ عمر آپس میں دونوں کا جوڑ نہیں بنتا. او بھائی سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب آئے گا نا سمجھ میں, یہ آپس میں جوڑ نہیں بنتا. میں نے کہا اس کے بہت آسان جواب ہیں. جواب نمبر 1 کہ آپ سمجھتی ہیں زیادتی کس پر ہوئی؟ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے نا, جو یعنی معاذ اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ گویا زیادتی ہو گئی نا. تو میں نے کہا چلو اس وقت تو وہ بچی تھی, احتجاج ان کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جب وہ 18 سال کی ہو گئی, 12 سال کی, 14 سال کی ہو گئی, تو کیا انہیں اس نکاح پر اعتراض ہوا کہ میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا؟ کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت دکھا دو اس میں, صحیح حدیث تو دور کی بات. تو جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ جس کے ساتھ معاذ اللہ آپ کہہ رہے ہیں ظلم ہوا, وہ کہہ رہے نہیں ہوا بھائی, لیکن بہت اچھا فیصلہ تھا میرے باپ کا. وہ تو فخر کرتی تھی, اتنی محبت جتنی حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اتنی آپ کی کسی زوجہ کو نبی سے نہیں تھی. تبھی تو یہ غیرت کے واقعات ہیں حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ سفر میں ہیں, حضرت سودا دوسری ڈولی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈولی میں ان کے ساتھ اونٹ پہ جا کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ کی ڈولی خالی ہو گئی. حضرت عائشہ کو اتنا کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھ گئے, میرے ساتھ نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں ڈولی سے باہر نکالا تاکہ مجھے بچھو کاٹ لے اور میں مر جاؤں. اتنی زیادہ جذباتی کیفیت ہو گئی کہ نبی 1 منٹ کے لیے بھی ادھر کیوں گئے؟ یہ بے پناہ عشق کیوں؟ پیغمبر ہیں, پیغمبر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبی میں, وہ جگہ الحمدللہ ہم نے دیکھی ہے. مسجد نبی جب جائیں نا تو ذرا کسی جاننے والے کے ساتھ جائیں تو پھر مزہ آتا ہے مسجد نبی دیکھنے کا. وہ جگہ ہم نے, وہ بالکل مسجد نبی کا جو محراب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر قبر جو حضرت عائشہ کا کمرہ تھا, اس کمرے اور محراب کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. باری کس کی ہے؟ امی عائشہ کی. وہ انتظار میں کہ میری باری ہے. اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک حلوہ آیا بطور ہدیہ نبی کی خدمت. آج میں نے حلوہ پکایا. حضرت عائشہ کو محبت عشق کی حد تک کہ باری میری, مداخلت کسی اور کی. اس کا مطلب حلوہ جب کھائیں گے تو توجہ کہاں جائے گی؟ نبی کی. زینب کی طرف بڑا اچھا بنایا ہے. تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, آئیں وہی جو مسجد نبی کی, جو اس میں اتنے واقعات ہیں نا مسجد نبوی کے ممبر اور اس روضے کے درمیان, تبھی تو اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے.
اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ اتنے سے 5 فٹ یا 6 فٹ کے علاقے میں پیش آیا ہے. تو میں سوچتا تھا جب وہاں بیٹھا ہوا تھا منظر کی یہ صحابہ کی مجلس یہاں لگی ہوگی اور یہ واقعہ پیش آیا ہوگا, تو امی عائشہ نے آ کے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ دے مارا. جس کو محبت نہیں ہوتی نا تو کیا اچھا ہے ادھر توجہ رہے زیادہ. میں تو پھنس گئی ہوں, میرے ابا نے تو شادی کر دی, میں تو پھنس گئی یہاں پہ, میں تو پھنس گئی, ادھر ہی رہے. اتنی تو دوسرے صحابہ کے واقعات نہیں آتے. تو اتنی بے پناہ عشق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے, آپ کے اخلاق تھے. ورنہ کسی کے سامنے سب کے سامنے اس طرح برتن آپ زمین پہ مار کے توڑ دے, کہتے ہیں نا رکھ کے چماٹ رکھ کے مارا. لوگ کہتے ہیں نا اپنے بیوی کو رکھ کے چماٹ مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی غصے نہیں ہوئے اور صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, غیرت, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. پھر وہ آپ نے برتن اپنے دست مبارک سے جمع کیا, اٹھایا, اور امی عائشہ سے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا فرمایا اس کا زمان ادا کرو. برتن زینب کا تھا, حلوہ تو چلو گیا, لیکن برتن کے پیسے اس کو دو, انصاف بھی ہو رہا ہے. اور امی عائشہ اتنی غیرت کیا کرتی تھی, بڑے واقعات ہیں. تو خیر میں نے اس انگریز عورت کو مختصراً بتایا کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا معاذ اللہ تمہارے بقول, ان کو تو تکلیف نہیں ہو رہی. وہ تو کہنے بہت اچھا فیصلہ تھا. تو وہ بالکل تھوڑی سی بات تو صحیح ہے بھائی. پھر میں نے کہا اس سے میں مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا نبی مانتی ہو؟ ہاں جی مانتی ہوں. میں نے کہا اگر آپ کی عمر ہو 9 سال, 8 سال, 12 سال, اور آج عیسیٰ ابن مریم آ جائیں اور ان کی عمر 40, 50 یا 60 سال ہو, آپ کو نکاح کا پیغام بھیجیں, قبول کریں گی؟ جبکہ آپ ہو 12 سال کی اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, روح اللہ ہیں, جن کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا, جن کا قرآن میں اور تورات انجیل میں اتنا تذکرہ ہے, جن پر اللہ نے کتاب نازل کی, جن کی شرافت اور پاکیزگی کی اللہ نے گواہی دی ہے. تو کیا آپ 12 سال کی ہوں اور وہ 60 سال کے آپ شادی کریں گے؟ اس نے کہا فوراً. میں نے کہا پبلک پھر یہی باتیں کرے گی, ٹھیک ہے نا, 12 سال کی یہودی کہیں گے نا جو حضرت عیسیٰ کے مخالف. تو میں نے کہا نکاح میں صرف شہوت پرستی کا عنصر نہیں ہے, نکاح میں اور بہت سارے مفاد ہوتے ہیں. شہوت پرست آدمی کی سمجھ میں وہ مفاد نہیں آتے, وہ صرف ایک جنسی چیز کو دیکھتا ہے کہ بھئی جوان لڑکی جوان لڑکا ہو اور وہ خواہش پوری ہو, یہی دیکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھتا. تو چونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات ہے. تو تیسری بات میں نے اس کو بتائی, یہ دلائل آپ بھی سن لیں, غیر مسلم اس قسم کے بڑے اعتراض. تیسری بات میں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی نے پیغام بھیجا تھا 9 سالہ لڑکی کی طرف. یہ پیغام بھیجا تھا حضرت ابو بکر نے خود ہی کہ میں اپنی بچی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. یہ نبی نے نہیں کی, یہ پیشکش وہاں سے ہوئی ہے. اور چوتھی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد امی عائشہ کو بتایا کہ مجھے خواب میں فرشتے نے تمہاری تصویر دکھائی اور بتایا کہ تم میری بیوی بننے والی ہو. یہ نکاح کے بعد بتایا. اس کے باوجود آپ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا کہ من جانب اللہ ہوگا جو بھی ہوگا. ہم اور آپ کو اگر کسی کے بارے میں خواب آ جائے, محلے کی کوئی نوعمر لڑکی ہو, آپ محلے کے بزرگوں اتفاق سے آپ کو خواب آ جائے, سب سے پہلے آپ ممبر پہ بیٹھ کے وہ خواب سب کو بتائیں, بھائی خواب تو آ گیا ہے, اب باقی ابا کی مرضی ان کے. صحیح ہے نا. لڑکی کو بھی لکھ کے بھیج دیں گے اور لڑکی کے ابا کو بھی, بھائی مجھے اس قسم کے 3 پیش گوئیاں ہو چکی ہیں, لہذا دیکھ لو کہیں تم پہ عذاب نہ آ جائے, کہیں تم پہ عذاب نہ آ جائے. تو یہ جو جاہل پیر ہے نا, یہ اس قسم کے جھوٹے خواب بتاتے رہتے ہیں, عذاب نہ آ جائے گا تم پہ. تو جبکہ نبی کو خواب آیا کس کے بارے میں؟ ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں. نبی اگر ان کو کہتے کہ ابو بکر مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں خواب آیا ہے, اللہ نے پیشگوئی کی ہے کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی, ابو بکر فوراً ایمان لاز کے کہتے فوراً نکاح کروں گا میں, فوراً. کیونکہ جب نبی نے دعویٰ کیا نا, ابو جہل کیا آیا, اس نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جانے کا مکہ میں دعویٰ کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا ہوں,
سارے پیغمبروں کو میں نے نماز پڑھائی وہاں پہ، اس کے بعد میں 7ویں آسمان پہ گیا اور واپس زمین پہ آیا۔ ابو جہل اتنا خوش کہ یہ بات تو جو بھی سنے گا کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے بھاگا ابو بکر کے پاس گیا کہ یہ تو جو ایمان لائے ہوئے نا یہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جا کے کہا اے ابو بکر پتا ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا بتاؤ۔ کہا تمہارے ساتھی نے کہا ہے کہ رات کے چند سیکنڈ میں چند لمحوں میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، سارے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے 7ویں آسمان کی سیر کر کے واپس زمین پہ آ گیا۔ ابو بکر نے کہا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم اپنی کانوں سے سن کے آ رہا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا پھر 100% درست کہا ہے، 100%۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک نیکی کا۔ تو اتنی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس خاتون کو تو میں نے بہت ہی مختصر انداز میں جواب دیے۔ تو یہ نبی کی پاکیزگی کی علامت ہے کہ خواب بھی آ رہا ہے اور نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے وہ، لیکن آپ نے خواب کا تذکرہ نہیں کیا۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا تو اپنی زوجہ کو بتایا کہ خواب میں مجھے فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی اور بتایا کہ تم میری زوجہ بننے والی ہو۔ تو کیا مطلب میرا جو تم سے نکاح ہوا ہے اس میں اللہ کی مرضی کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ تو 3 موٹے جواب ہیں، اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت جوابات دیے ہیں۔ وہ یہ کہ نبی کی جو اندر کی زندگی تھی گھریلو، اس زندگی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے نکاح میں نوعمر زوجہ کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ آپ کی باقی زوجات نبی کے انتقال کے تھوڑے دنوں بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، عمریں زیادہ ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں بہت عرصہ زندہ رہی ہیں، کیونکہ نبی کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کم تھی۔ تو اس لیے آپ سے جو احادیث سننے کے لیے جب اسلامی فتوحات ہوئی نا، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، دمشق سے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو یہ علم کا جو محفوظ ہوا ہے نا نبی کی زندگی، اس کو نشر کرنے میں علماء کہتے ہیں کہ آدھا ہاتھ اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو نکاح میں صرف خواہشات نفسانیہ نہیں ہوتی، نکاح کے اور بہت سارے مفاد ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب دوسری شادی کی ہے تو وہ بھی ان کی جو زوجہ تھی عمر میں بہت کم تھی۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ کی زوجہ بھی کہتی تھی کہ انہی سے شادی کرو تم، یہ نوعمر ہے، راضی تھے سب۔ اب لڑکی کے والد کا ارادہ کیا تھا؟ بھائی میری بیٹی اگرچہ کم عمر ہے لیکن اتنے بڑے عالم کی زوجہ بن جائے گی، تو دینی مفاد دیکھتے ہیں نا، دینی مالی لحاظ سے بھی حضرت مولانا اسلم صاحب بہت ماشاءاللہ اللہ نے مالی وسعت بھی بہت دی تھی۔ اب وہ جب نکاح ہونے لگا تو حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ بھائی ایک آدمی ایک پاؤں سے معذور بھی ہے، وہ پاؤں سے معذور بھی تھے، تو وہ کر بھی دوسری شادی رہا ہے، بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے اور ایک نوعمر لڑکی سے، اور لڑکی کے والد خود راضی اور ان کی پہلی بیوی بھی راضی۔ کمال کی بات ہے، بلکہ پہلی بیوی نے شرط لگائی کہ یہاں کرو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ ذرا بیان کے لیے آ جائیں ہمارے یہاں اور تھوڑا سا لوگوں کا ذہن کلیئر کر دیں، ورنہ میں بہت پریشان ہوں، شادی تو ہو رہی ہے، پبلک معاف نہیں کرے گی۔ تو میں گیا، میں کہاں ان کے مقابلے میں تو ان کے پوتے نواسوں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اتنا، میں نے کہا حضرت مجھے تو شرم آ رہی ہے، یہ میں آؤں آپ کی مسجد میں، میں بیان کروں، میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا، فرمایا آپ، کیونکہ خود تو نہیں اپنے بارے میں کرتا نا آدمی بیان۔ تو میں جب گیا تو اسی مجلس میں ان کا نکاح تھا، تو میں نے ان کو بیان میں، وہاں جو بیان میں بات کی، میں نے لوگوں کو میں نے کہا یہی بات کی، میں نے کہا ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ میں نے خود ایسی شادیاں سنی ہیں کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ایک صاحب نے، ایک نوجوان نے 400 شادیاں اٹینڈ کی تھی، اس کا کام یہی تھا، جو تمبو نظر آیا گھس گیا، کھانا کھا کے آ گیا۔ بعض لوگ یہی سروے کرتے رہتے ہیں، مجھے ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، پھر وہ رپورٹ بھی پیش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ رپورٹ۔ تو ایک صاحب نے رپورٹ پیش کی، کہہ رہے ہیں مولوی صاحب 400 شادیاں اٹینڈ کی ہیں میں نے،
اور بغور دولہا دلہن کا مطالعہ کیا کہ یہ میچ کی شادی ہے یا نہیں. کہہ رہے ایسی عجیب عجیب دنیا داروں میں، دینداروں کی بات نہیں، یہ دنیا دار جو اعتراضات کرتے ہیں مولویوں پہ، علماء پہ، ان دنیا داروں میں نے ایسی ایسی عجیب عجیب شادیاں دیکھی جن میں کوئی جوڑ کسی لحاظ سے بنتا ہی نہیں. کہہ رہے میں نے دیکھی ایک دلہن، بے پردگی کا تو نظام ہوتا ہے، کہہ رہے بالکل ایسے 17-16 سال کی بیچاری نوعمر بچی خوبصورت، اس کے ساتھ دولہا بیٹھا ہوا، اتنا لمبا قد اس کا، عمر بھی زیادہ، اور بالکل اندھیرے میں تو نظر ہی نہ آئے، اتنا کالا. اس کی رپورٹ بتا، کہہ رہا کالا کلوٹا جیسے حبشی نہیں ہوتے. میں نے کہا یار نہ عمر کوئی سمجھ میں آ رہی ہے، چلو عمر نہیں دیکھتے تو شکل ہی دیکھ لو، شکل نہیں دیکھتے تو کم از کم عمر تو دیکھو، اس کی عمر اور نہیں رنگ تو دیکھو کم از کم. یہ گوری اور یہ ایسا کالا کلوٹا کوئلے کی طرح. کہہ رہے میں نے سروے کیا، میں نے کہا یہ چکر کیا ہے؟ پتا چلا جی لڑکی بہت غریب اور بندہ کروڑپتی. اب یہ دنیا دار آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ چلو جیسی بھی ہے، میرے گھر میں دال نہیں ملتی اور وہاں کیا کرے گی؟ سونے کے نوالے کھائے گی. چل بھائی جاؤ. تو دنیا دار آدمی اپنی بیٹی کا برا کوئی نہیں سوچتا، سوچنے کا انداز مختلف. کسی کے سامنے دولت سامنے ہوتی ہے، کسی کے کچھ اور خاندان سامنے ہوتا ہے. جیسے حضرت حسن سے نکاح کیوں کیا جا رہا ہے؟ خاندان اچھا، ایک دفعہ نسبت ہو جائے گی نبی کی طرف، یہی کافی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت ام کلثوم کی عمر بھی چھوٹی اور حضرت عمر کی عمر کافی زیادہ، بالکل جوڑ ہی نہیں تھا. حضرت علی نے انکار کر دیا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور بچی کی عمر تھوڑی. حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے، کہ آپ کی عمر زیادہ، بچی کی عمر تھوڑی. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ما اردت به الباء، خدا کی قسم میں خواہش نفس کی بنیاد پہ شادی نہیں کر رہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ مضبوط ہو جائے. حالانکہ حضرت عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں، لیکن وہ چاہ رہے اور تگڑا رشتہ ہو جائے. کیوں؟ ان کو جنت کی ہرس اتنی تھی، اتنی ہرس کہ اعمال بھی رکھو، رشتے بھی رکھو، یاریاں بھی رکھو، دوستیاں بھی رکھو نیک لوگوں کے ساتھ. یہ چیز کام نہیں آئی تو وہ آ جائے گی. اگر اللہ نے کہا نا عمر تیری نیکیاں برباد، کہیں گے اللہ میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اس کی لاج رکھ لے. اللہ نے اگر کہہ دیا یہ بھی رشتہ کام نہیں، اے اللہ میں ان کے دامادوں میں بھی ہوں. صحیح ہے نا؟ تو یہ جنت کی ہرس ہے، شہوت نہیں ہے. حضرت علی نے یہ سنا، دے دی. اب وہاں ام کلثوم کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بڑی عمر کے ہیں، عمر زیادہ ہے، لیکن امیر المومنین بھی تو ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی تو ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تو ہیں، جنتی ہیں، جن کی نبی نے جن کی زبان دنیا میں جس کو زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو چونکہ غیر مسلموں کے ہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں نا، ان کے تو شادی میں سیکس کے علاوہ ان کے دماغوں میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دنیا دار کو بھی نہیں آتی. مگر جہاں دولت ہوگی تو دنیا دار کو سمجھ میں آ جائے گی. ماضی میں ایسے بہت واقعات ہیں، بہت واقعات کہ لڑکا انتہائی غریب مسکین اور اس کے گھر میں نکاح ہو کے شہزادی آ رہی ہے. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اپنے وقت کے بڑا عالم تھا وہ، جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ بڑے عالم بزرگ. یہ اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ صرف علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. یہ جو نواب صدیق حسن خان تھے نا، تھے غیر مقلد مگر بہرحال عالم تھے، نواب تھے نا. یہ جو ہندوستان میں نواب صدیق حسن گزرے، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے، تو یہ نواب تھے بہت بڑے. ہمارے حضرت نے فرمائی یہ اصل میں نواب نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس. ایک نواب خاندان نے ان کو اپنی بیٹی دے دی ان کے علم کی بنیاد پر. تو اس وجہ سے یہ بھی کیا کہلائے، یہ بھی نواب بن گئے. سسرال سے اچھا خاصا، ظاہر ہے پیسہ تو جب وہ سسرال دیکھتا ہے ہمارا داماد، میں اس جہیز کا قائل ہوں کہ داماد غریب ہے تو اس کی مدد کر دو، اس کا قائل ہوں میں. یہ روپے ڈرامے ہو رہے ہیں نا، ان کا قائل نہیں. تو وہ بھی نواب بن گئے، دولت بھی آ گئی، عزت بھی مل گئی. تو جو اللہ نے ان سے کام لینا تھا وہ اللہ نے ان سے لیا. علمی کام بہرحال ان کا بہت زیادہ ہے، آج ان کی کتابوں سے ہمارے علماء بھی استفادہ کرتے ہیں. تو اسلامی تاریخ میں ایسا بہت ہوا ہے کہ عمر بہت زیادہ مگر شادی ہو گئی، اور تقوی کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر. اور دنیا داروں میں آج ایسا ہے
کہ لڑکے کی عمر بھی زیادہ، شکل بھی عجیب سی، مگر پیسے والا بہت ہے، کوئی بات نہیں، پکڑا، غریب سے غریب لڑکی سونے کے نوالے کھائے گی. تو اس لیے اگر کہیں ایسا ہوتا ہے، حضرت مولانا اسلم شعوری صاحب نے جب یہ کیا نا تو میں نے اسی طرح کا بیان کیا، تو میں نے کہا بھائی علم اور تقوی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو بہرحال شادی ہو گئی، اس کے بعد بھی پبلک نے معاف نہیں کیا. آدھے نمازی ان کی مسجد سے بھاگ گئے کہ ان کو دیکھو عیاشی اور یہ اور وہ. تو یاد رکھو کہ اگر کسی نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا، باقاعدہ بات کلیئر کر کے میری ایج اتنی ہے، میرے پاس پیسہ اتنا ہے، تو سامنے اگر وہ 15 سال کی لڑکی بھی مل جائے، وہ راضی، اس کا باپ راضی، تو کسی تیسرے کو اس پہ اشکال نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اشکال اگر ہو تو لڑکی پر ہو کہ بھئی آپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا، لڑکے پر نہیں ہونا چاہیے اشکال، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو پیغام بھیجا ہے، وہ تو قبول کرنا ان کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے مزاحیہ ہیں، وہ شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، ان کی ریکوائرمنٹ بہت تھی، کوئی 16 سال کی ہونی چاہیے. تو ویسے ہی ہم بھی مذاق میں ان سے کہتے ہیں، ہم نے کہا 16 سال کی تو نہیں ملے گی، آپ کی عمر زیادہ ہوگی. کہنا پھر 2 8 کی لے آؤ. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اپنی عمر دیکھو، 16 کی نہیں ملے گی. کہنا کہ پھر 2 8 کی لے آؤ. تو میں نے کہا 4 کی اگر ہو جائے، اگر 4 سال کی ہو جائے تو پھر کہنے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہ جو مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ جو عرب کے جو شہزادے ہیں نا، شاہی خاندان کے، سعودی عرب کے، یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. شاہ صاحب کی عمر ہو گئی 70 80 سال، مگر بادشاہ کی شادی 15 سال کی لڑکی سے ہو رہی ہے. اب یورپ کا جو انگریزوں کا جو میڈیا ہے اس کو بہت اچھالتا ہے، جو شاہ کو دیکھو اس عمر میں 15 سال کی. لیکن آپ اس 15 سال کی لڑکی اور اس کے باپ کو جتنا مرضی منع کرو، وہ ساری حدود کراس کر کے کہے گا دفع ہو یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے، کیونکہ وہ دے گا. بہرحال وہ بادشاہ عرب کا اگر کرے گا نا، وہ اپنی بیٹی دے گا. وجہ اس کی ہے کہ وہ غریب گھرانے سے نکل کے شاہی خاندان کی عورت بن جاتی ہے. اور عرب میں آپ نے کبھی شاہی خاندان کا حساب کتاب چونکہ دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے یہ اعتراضات کر رہے ہیں. اگر ان کا حساب دیکھ لیں تو وہ جو شاہی خاندان کی عورت جب ایک دفعہ بن گئی، بس قیامت تک کے لیے اس کے مزے ہو گئے. جب تک حکومت سعودیہ قائم ہے مزے ہو گئے. اتنے مزے کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اس کو اگر طلاق بھی دیتے ہیں تو پورا محل دیتے ہیں، خادم دیتے ہیں، اور اتنی جائیداد دیتے ہیں اس کو. اس کے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ شاہی خاندان میں آ جاتا ہے، شہزادوں کی فہرست میں، وہ بھی پرنس بنے گا. اس کی ماں بھی تو ایک غریب جھگی سے نکل کے آئی تھی، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی. آپ تو بیٹھ کے رو رہے ہیں، ہائے بیچاری بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا، بادشاہ نے شادی کر لی اتنی تھی، لیکن وہ آپ پر رو رہی ہوگی، اس کو دیکھو کیا ہو گیا. تو یہ سیٹ اپ ہے. نکاح کے کچھ مفاد ایسے ہیں جن میں بہت ساری چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں، تو اس لیے اس میں ہر آدمی مفاد دیکھتا ہے. تو بچی کی شادی، بہن کی شادی جب کرے تو بہن کا مفاد دیکھ کے کریں، بس مقصد یہ ہے. عمر زیادہ ہو کم ہو، آپ کو زیادہ عمر میں نقصان نظر آ رہا ہے آپ نہ کریں. عام حالات میں تو بہرحال عمر میں تناسب ہونا چاہیے، عام حالات میں تو یہی ہو. بہت زیادہ عمر کا تناسب، اس سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس کا جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کی. اس میں اگر کوئی جو ہے نا نیت یہ بھی کرتا ہے خواہش نفس کی، لیکن بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور زندگی بھر اس کا اٹھانا چاہتا ہے، تو خرچے وغیرہ اٹھائے گا، اس کے ساری ذمہ داریاں پوری کرے گا، تو پھر جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، چاہے خواہش نفسی کی نیت کیوں نہ ہو. یہ حلال ذریعہ ہے، حرام سے بچ رہا ہے. یہ پرچیاں دیتے ہیں، جلدی سوالات نپٹائیں. یہ آیت مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 25 پر بیان ہوگا. اگلا درس ہوگا نہیں، 7 محرم ہے آئندہ، تو حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے مشورہ یہی ہوا ہے کہ اگلے ہفتے درس نہیں ہوگا. اب یہ درس ہوگا اگلے سے اگلے ہفتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آئندہ جو ہفتہ آئے گا اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں درس ہوگا، اگلے ہفتے درس نہیں ہوگا. جمعہ کی نماز کے اول سنتیں گھر پر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. جی ہاں مفتی صاحب، نماز کے درمیان دونوں پاؤں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ قیام میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا وہی سجدے میں بھی ہونا چاہیے. استخارے کا مطلب کیا ہے؟ یہ استخارے میں میری ویب سائٹ ہے نا muftiطارقمسعود.com، اس کو کھول کے اس میں سرچ کا جو آپشن ہے اس میں استخارہ لکھیں تو اس پہ استخارے پر 10 منٹ کا بیان آ جائے گا، وہ ضرور سن لیں، ورنہ اس پہ بھی لمبی بات ہو جائے گی. استخارے کی تفصیل وہ سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ صحیح استخارہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، غلط والا استخارہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. پھر آپ کی مرضی غلط والا کریں یا صحیح والا کریں. حلالہ کیا ہے اور رجوع میں کیا فرق ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد، عدت گزرنے کے بعد عورت کسی مرد سے نکاح کرے بغیر طلاق کی شرط کے ساتھ،
اس کے ساتھ زندگی گزارے، اتفاق سے وہ طلاق دے دے یا مر جائے، اگر وہ نہیں دیتا تو عورت کو پہلا شوہر یاد آ رہا نہیں وہ وہی زیادہ اچھا تھا تو اس سے طلاق مانگی بھی جا سکتی ہے، تو اگر وہ دے دے ٹھیک ہے، عدت گزار کے پہلے آدمی سے نکاح کر لے، یہ جائز حلال ہے۔ حرام حلال ہے یہ جو مکا کر کے ہوتا ہے، 3 دے دی، عدت گزرنے کے بعد کسی بندے کو تلاش کیا جا رہا ہے، پھر اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے بھائی ایسا نہ ہو کہ لے کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہے جس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ دوبارہ بتاؤں گا، شریعت نے یہ کیوں رکھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور کیا اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس سے شریعت پھر کا مذاق بنتا ہے پھر، تو اس لیے جو شریعت نے جو تعبیر بتائی ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پہلے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا، کیونکہ نماز پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ علماء منع کرتے تھے اس کا جنازہ نہیں پڑھو، بعض لوگ پڑھ لے مقتدی رہبر نہیں آتے تھے، لیکن اس زمانے میں فتویٰ یہی ہے کہ پڑھنا چاہیے بے نمازی، ویسے ہی جنت میں جانے کا پروگرام نہیں، اوپر سے جنازہ بھی نہیں پڑھا تو اور وہ سارا پروگرام کینسل ہو جائے گا، تو جنازہ پڑھ لو شاید کوئی تھوڑا سا، اور دوسری ایک کام جب سبھی کر رہے ہوں تو پھر وہ تو پہلے اس لیے کرتے تھے نا تاکہ تنبیہ ہو، تو تنبیہ 2-4 آدمی خراب ہو ان کو تو تنبیہ ہوتی ہے، سارا عالم ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر تنبیہ کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہوتا۔ کسی خاتون نے پوچھا میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میرے گھر والے میرا اور میرے میاں کا الگ بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن مخلوط محفل ہوتی ہے گھر میں، تو کیا میں جا سکتی ہوں یا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اگر شرعی پردہ کرتی ہیں اور مکس گیدرنگ ہوتی ہے یعنی جوائنٹ فیملی ہے، تو اگر سر پہ موٹی چادر ہو اور کھانے میں آپ اس طرح سے بیٹھیں کہ دیور کے سامنے نہ بیٹھیں بلکہ ایک کنارے پر بیٹھ جائیں تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ عقیقہ اور شادی کی سالگرہ کی محفل ساتھ ہو تو کیا اس محفل میں شریک ہو سکتے ہیں؟ آدھا حلال ہے آدھی حرام ہے، اس محفل میں شرکت آدھی جائز اور آدھی ناجائز، اور جب آدھا آدھا کا معاملہ ہو تو حدیث میں آتا ہے اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، جب حلال و حرام جمع ہوتے ہیں تو غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ حرام، تو اس لیے مطلب یہی نکلا کہ سالگرہ کی ایسی محفل میں نہ جائیں۔ اگر سالگرہ کا کیک یا کھانا آئے تو کھانا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وہ کیک تو حلال پیسوں سے خریدا ہے، اس کو کھائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ حرام چیز پیٹ میں اتاری ہے، بلکہ گناہ اس لیے ہوگا کہ ایک غلط رسم میں آپ شرکت کیوں کر رہے ہیں، تو غلط رسم میں شرکت کی تائید ہو رہی ہے۔ کیا سفر میں کوئی 2 نمازیں ملا کر پڑھنے کا کانسیپٹ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو سوال ہے سفر میں 2 نمازیں ملانا، اس کا پچھلے ہفتے کا بھی ایک سوال میرا خیال رہ گیا، میں بھول گیا تھا، چوتھے دن قربانی کرنا، تو یہ دونوں سوال تفصیل طلب ہیں۔ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے، قرآن حدیث کی اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں؟ اہل حدیث حضرات تو پڑھتے ہیں 2 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، اور اسی طرح چوتھے دن قربانی والا، تو وہ 2 مسئلے پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ بلکہ یہ سفر والا تو مسئلہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا آڈیو کلپ بنا کے انٹرنیٹ پہ شائع کر دوں تاکہ جو بھی ہو وہ اس طرح سے اس کو دیکھ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔